سلام عام کرو رحمت الہی ہے، سلام عام کرو رحمت الہی ہے، دعا ہے پیار ہے سنت کی پاسداری ہے۔ بعدہا میں مدعو کرتی ہوں تزکیہ خانم کو، جو کہ صف الاول کی طالبہ ہے، جن کی تقریر کا عنوان سلام محبت کا پیغام۔ وہ آئے اور اپنی تقریر کی وضاحت کرے۔ فلتتفضل مشکورہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر محفل، حکم صاحبان، مشفق معلمین و معلمات اور میری پیاری بہنوں، آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے سلام محبت کا پیغام۔ معزز سامعات، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو عمل ہم دن میں کم سے کم 10 سے زائد مرتبہ کرتے ہیں، اس کی کتنی زائد فضیلت ہے اور وہ عمل کتنا اہم ہے؟ یہاں تک کہ فرشتوں اور انبیاء کا بھی کلام ہے تو وہ ہے سلام۔ معزز سامعات، سلام کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ سلام کرنے سے باہمی الفت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ سلام ناآشنا کو آشنا، دشمن کو دوست، متکبر کو متواضع اور خاکسار بناتا ہے۔ سلام نہ صرف اظہار خلوص ہے بلکہ پاکیزہ زندگی، امن و سلامتی اور تمام مصائب و آلام اور آفات و حوادث سے حفاظت و عافیت کی دعا ہے۔ کلمہ سلام اطمینان تعلق و خیرخواہی کا وسیلہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ زمر آیت نمبر 73 میں ارشاد فرمایا، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے، تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ ہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ معزز سامعات، سلام کی اہمیت کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے کسی نے سوال کیا ای الاسلام خیر، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ اسلام میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکوں مسکینوں کو کھانا کھلانا اور جانے انجانے کو سلام کرنا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سلام کو کسی عہدے داروں کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امیر و غریب سب کو ایک سمجھ کر بغیر کسی فرق کے سلام کہیں۔ سب پر برابری کی نظر ہونی چاہیے۔ ایسا طرز اپنانے سے لوگوں میں تواضع و انکساری پیدا ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی تکبر سے بری ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ معزز سامعین و سامعات، سلام مسلمانوں میں باہمی الفت و محبت پیدا کرنے کا وسیلہ و اسباب میں سے ہے۔ سلام کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ سلام کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے بہترین سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے۔ سلام جنت میں جنتیوں کا تحفہ ہے۔ جو کوئی شخص السلام علیکم کہتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اور جو کوئی شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ معزز سامعات، کیا آپ کو 30 نیکیاں نہیں چاہیے؟ اگر چاہیے تو آئیں آج سے ہم آپس میں ملاقات کے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا شروع کریں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج امت مسلمہ کے اکثر فرد سلام کہنے کے بجائے ہائے ہیلو کہتے ہیں، جبکہ یہ یہود و نصارہ کے طریقے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر حال میں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں اور غیر شرعی کلمے مثلاً ہاں ہیلو سے پرہیز کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آپس میں باہمی محبت کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔